اللہ رب العزت نے جب تقدیر کو لکھ دیا تمام مخلوقات کی تخلیق سے پہلے 50,000 سال قبل، تو اس وقت عرش الہی جو تھا وہ پانی پہ تھا۔ عرش الہی زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے، ان کی تخلیق سے پہلے، وہ اس وقت پانی پہ تھا، اور پانی جو ہے وہ ہوا کی پشت کے اوپر موجود تھا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عرش اور پانی یہ دونوں زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے رب ذوالجلال نے جو ہے ان کو پیدا فرمایا۔ تو تقدیر کے بعد جو کام ہوا، جو چیز معرض وجود کے اندر آئی، وہ عرش الہی اللہ رب العزت کا عرش ہے۔ جب اللہ رب العزت کا عرش وہ بھی تخلیق ہو گیا، تو اس کے بعد جو کام ہوا ہے، جو چیز تخلیق کی گئی ہے، وہ ہے لوح محفوظ۔ لوح محفوظ کے متعلق حضرت سیدنا ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خلق لوحا محفوظا، کہ بے شک اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا۔ کس چیز سے پیدا فرمایا کہ روشن چمکتے دھمکتے موتی سے۔ اور لوح محفوظ کے پھر فرمایا کہ اس کے جو اوراق ہیں وہ کس چیز کے ہیں، فرمایا کہ اس کے جو اوراق ہیں لوح محفوظ کے، فرمایا وہ سرخ یاقوت کے بنے ہوئے ہیں۔ سرخ یاقوت سے رب ذوالجلال نے جو ہے اس کے صفحات کو جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ ان کو صفحات جو ہے وہ کیا ہیں، کس چیز کے بنے ہیں؟ اس کے صفحات جو ہے وہ سرخ یاقوت کے ہیں۔ اور اس کے بعد رب ذوالجلال نے نور سے قلم کو تخلیق فرمایا۔ تو یہ ایک اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پر جو ہے ترتیب کے ساتھ چیزوں کو تخلیق فرمایا۔ تو جب یہ تمام چیزیں تخلیق ہو چکی، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تخلیق ہو چکے، پیارے محبوب کے بعد مخلوق کی پیدائش، ان کی تخلیق سے پہلے تقدیر لکھی گئی، پھر عرش کی تخلیق ہوئی، لوح محفوظ کے قلم کی تخلیق ہو گئی، تو پھر ایک مرتبہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کہ آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو قربان جائیں تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، مجھے اس وقت معلوم ہوا کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تنعیت میں تھے، میں اللہ کا نبی تھا۔ ایک اور یہ بہقی شریف کی روایت ہے، اور اسی طرح بخاری شریف کے اندر بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت اللہ کا نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی موجود ہے کہ جس کے اندر یہ الفاظ ہیں وَآدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت اللہ کا نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جسم اور روح کے درمیان موجود تھے۔ تو یہ روایتیں بہقی شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اس کے بعد بخاری شریف کی روایت، اور جو آخری روایت جو ہے وہ ترمذی شریف سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو یہ تھا ایک طریقہ کار جو ایک ترتیب سے رب ذوالجلال نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا کہ اس طرح سے چیزوں کو تخلیق کیا گیا۔